اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج جس موضوع کے اوپر جو اپنے چینل کے توسط سے جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس پہ بہت سارے مفکرین اور بہت سارے جو ہمارے دوسرے صحافی حضرات ہیں انہوں نے بھی بات کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور بات کرنے سے اچھی باتیں سامنے آتی ہیں، اور ہمیں اس معاملے کو اس قسم کے جو معاملات جو مینار پاکستان پہ جو ہوا ہے، جس کے لیے سب جو ہے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو اس قسم کے معاملات کو آگے فردر نہ ہونا اور روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ مسئلہ کسی موضوع کو بحث کر کے اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو سمجھ بوجھ دی ہے، ان حضرات کے مختلف حضرات کے پوائنٹ آف ویو لے کے اس کی اصلاح کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ ایک ناقابل برداشت اور ایک مہذب قوم اور مہذب معاشرے کے لیے جو ہے وہ بالکل ہی اس میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس محرکات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ رونما کیوں ہوا۔ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو آج کے دور میں ہمارا معاشرہ کس بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، اور جو ہمارے اسلام کی جو درس ہے، جو ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں، جو عورت کا مقام ہے، جو اس کی عزت ہے، ہم اس سے بالکل ناآشنا ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے دین سے دور ہیں، آج ہم اخلاقیات سے دور ہیں، اور آج صرف ہم علم حاصل کرنا ایک ڈگری لینے کے مترادف ہی رہ گیا ہے۔ اچھی ڈگری اور اچھی جاب اور اچھی فیملی میں شادی ہونا اور فیم ہونا، پاپولر ہونا، اس چیز کے لیے ہم جھوٹی عزت اور شرمندگی والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس حد تک بھی چلے جاتے ہیں، اس حد تک بھی ہم چلے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر ایک پوائنٹ آف ویو سے آ کر اس کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو ٹک ٹاکرز خاتون وہ قابل احترام ہیں، کیونکہ ایک خاتون ہیں، اور ہر خاتون کا جو احترام جو ہے تمام لوگوں پر، تمام معاشرے میں کو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس میں عورت کے حقوق اور عورت کے احترام کی ہی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو وہ خاتون بھی جو ہیں وہاں پہ فیم ہونے کے لیے آئی تھیں، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی اس لیے شامل ہو گئے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں راتوں رات ایسی مشہوری مل جائے اور ہم بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک بن جائے اور اس طرح کی چیزیں بن جائیں۔ تو اس معاملے کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو ایسے اقدامات بھی کرنے چاہیے، جو ایسے مقامات ہیں، تاریخی مقامات ہیں، جن کی عزت اور تقدس ہر مسلمان کے اور ہر پاکستانی کے نگاہ میں ہے اور ذہن میں ہے، اور ہمیں اس ایسی جگہوں کے تقدس کے لیے خود بھی اجتناب، ایسے معاملات کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جس سے کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ واقعہ رونما ہو سکے۔ تو میری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے اور تمام صاحب اقتدار لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ خاص طور پر اس قسم کے جو مقامات ہیں وہاں پہ دیکھیں، اگر کوئی فلم شوٹنگ بھی ہوتی ہے، کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ باقاعدہ پرمیشن ہوتی ہے یا پرمیشن لی جاتی ہے، تب جا کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو آزادی سے جو ہم یہ آزادی کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اپنی مرضی اور منشا سے مطابق جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس حرکت سے ہم اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے، اور نہ ہی اس کو ہم ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک عمل ہے جس کی سخت سزا ہونی چاہیے، اور جو لوگوں کے لیے باعث عبرت اور باعث ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے، کہ تاکہ لوگوں کو یہ شعور حاصل ہو کہ اس ملک میں قانون اور لا جو ہے وہ سپیریئر ہے، اور ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم کسی قانون کی زد میں آ جائیں۔ دیکھیں دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں، یہی پاکستانی جاتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، نان ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ہم کوئی ایسی وائلیشن کریں گے تو فوراً قانون کی زد میں آ گئے اور ہمیں ملک سے نکالا جائے گا۔ تو ایک ڈر بھی ان کو ہوتا ہے، ایک معاشی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ ہم جس پرپس کے لیے آئے ہیں، جو اپنے فنانس کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک انویسٹمنٹ ہم نے لگائی ہے، تو ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت کم چانسز ہیں۔ مگر کیونکہ ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کیا۔
ارے بھائی اس ملک کی عزت، اس قوم کی عزت بڑی اہم ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے اقتدامات اور ایسے کام کر کے عملی طور پہ مظاہرہ کر کے دکھانا چاہیے جس سے اس ملک کی نام نِکی، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو فرض شناسی کے ہوتے ہیں، جو اپنا قوم کی سربلندی کے لیے ہوتے ہیں، تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ ایسے واقعات کو بھی اجاگر کرے تاکہ ہمارا جو ایم اس وقت پوری دنیا میں کے سامنے ہے، ہم اپنے ملک کے وہ جو لوگوں کے اچھے کام ہیں، جو اخلاقی کام ہیں، جو انسانیت کے لیے ہوئے ہیں، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، جو عورت کی عزت کے لیے ہیں، جو اس معاشرے میں بہتری لانے والے ہیں، جو اس معاشرے کی اخلاقیات کی سربلندی کے لیے ہیں، ہمیں ایسے اقتدامات کو بھی جو ہے وہ میڈیا میں اجاگر کرنا چاہیے تاکہ جہاں پہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہاں پہ پازیٹیو جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آئے تاکہ اس سے قوم کا مورال بلند ہو۔ نو ڈاؤٹ اس وقت جو ہے وہ ہم اسی ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون ذمہ دار تھا، کون ذمہ دار نہیں تھا۔ ہمیں اس چیز سے بالاتر ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جو دنیا کی نظر میں ہمارا ایک امیج کریٹ ہو گیا ہوا ہے، جو ہوتا جا رہا ہے، جو اس کو دوسرے ہمارے جو مخالف ممالک ہیں، جو پاکستان مخالف ممالک ہیں، وہ اس کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسی باتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات اور ایسی ایکٹیویٹی کو بھی قوم کے سامنے لانا چاہیے جو ہماری قوم کی سربلندی کے لیے ہوں۔ تو آج کا پیغام تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی جو ہیں آج سے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں اپنے دین سے دور لیتی جا رہی ہیں، جو ہمیں اخلاقیات سے دور لیتی جا رہی ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قوم کو ایسے پیغامات اور اپنی تعلیم کے نصاب میں ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے جس سے ہمارے قوم کے مورلی جو ہے ان کے اخلاقیات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ جی آج کے موضوع جو ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جی اللہ حافظ۔